السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ودیارتھیوں کا ARM اردو ایجوکیشن چینل پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے ودیارتھیوں، ریڈ کے ساتھیوں، آج ہم بیان کریں گے ناول کے متعلق، جو نثر کی ایک قسم ہے۔ ناول کسے کہا جاتا ہے، ناول کے لغوی معنی، ناول کے اصطلاحی معنی اور ناول کے اجزاء ترکیبی، ناول کا آغاز کون سی صدی میں ہوا اور ناول سب سے پہلے کس نے بنیاد ڈالی ناول کے، ان سبھی سے متعلق ایگزام میں سوال پوچھے جاتے ہیں اور اسی کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ناول کسے کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی، ناول کے لغوی معنی، ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے۔ یعنی ناول جو ہے یہ اطالوی زبان سے نکلا ہوا ہے، ناویلا سے لیا گیا ہے ناول۔ اس کے لغوی معنی نیا، انوکھا اور عجیب کے ہیں۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ نیا، انوکھا اور عجیب کے ہیں۔ ناول اردو ادب میں کہاں سے آیا؟ اب یہ سے سوال بنے گا کہ اردو ادب میں ناول کون سے ادب سے آیا؟ تو انگریزی ادب سے آیا ہے، یعنی انگریزی سے اردو میں یہ استعمال ہوا ہے۔ زبان اطالوی کی ہے، اطالوی زبان سے نکلا ہے ناول، اور اردو میں جو استعمال ہوا ہے وہ انگریزی ادب سے کے ذریعے سے اردو میں آیا ہے۔ اب اصطلاحی مفہوم، یہ پہلے ہو گیا لغوی، یعنی ڈکشنری کی معنی آپ دیکھو گے، ڈکشنری میں لغت میں دیکھو گے تو ناول کے معنی نیا، انوکھا اور عجیب کے ملیں گے۔ اصطلاحی جو عام مفہوم ناول بولنے سے جو سمجھ میں آتا ہے اسے اصطلاحی مفہوم کہا جاتا ہے۔ تو اصطلاحی مفہوم، اصطلاح میں وہ قصہ یا کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور جس میں انسانوں کو پیش آنے والے معاملات اور واقعات کو ایک خاص انداز میں مخصوص ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہو، اسے ناول کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ناول۔ اب اردو میں ناول نگاری کا آغاز ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرأۃ العروس سے ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اردو میں ناول نگاری کا آغاز، ابتدا، شروعات جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرأۃ العروس سے ہوتا ہے، جو کہ 1869 میں لکھا گیا ہے۔ یعنی یہ 19ویں صدی میں اس کا ناول کا آغاز ہوا ہے۔ 19ویں صدی میں 1869 میں، یعنی 19ویں صدی میں اس کا کیا ہوا ہے؟ آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد اردو کے بہت سے ناول لکھے گئے، جن میں فردوس بریں، امراء جان ادا، بازار حسن، خدا کی بستی، آگ کا دریا، آنگن، راجہ گدھ، خاک و خون اور اداس نسلیں وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کو یہ سب یاد رکھنا ہے، ناولوں کے نام، اور ناول کون سی صدی میں اس کا آغاز ہوا؟ تو 19ویں صدی میں سب سے پہلے ناول ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا۔ اب ناول کے اجزاء ترکیبی، تو ناول کے اجزاء ترکیبی 7 ہے، اور آپ نے کہیں 6 بھی پڑھے ہوں گے، لیکن میں 7 بیان کر رہا ہوں۔ ناول کے اجزاء ترکیبی 7 ہے۔ پہلا ہے قصہ۔ ہر ناول میں کوئی نہ کوئی قصہ، مرکزی قصہ یا کہانی ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول کی بنیاد کسی نہ کسی واقعے یا قصے پر ہوتی ہے۔ قصہ یا کہانی ناول میں مرکزی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، اس کے بغیر ناول کا وجود ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے بھی ایک سوال بنے گا کہ ناول میں مرکزی حیثیت کون سے جز کی ہوتی ہے؟ تو قصہ یا کہانی کی، کیونکہ قصہ اور کہانی کے اوپر ہی ناول لکھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے پلاٹ، یعنی پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ خاکہ یا ڈھانچہ جو کہانی کی پیشکش کے لیے ناول نگار کے ذہن میں بنتا ہے، جس کے مطابق وہ واقعات کو ترتیب دیتا ہے اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ انہیں انجام طرف لے جاتا ہے، اسے پلاٹ کہا جاتا ہے۔
ایک معیاری پلاٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے واقعات میں قدرتی ربط ہو جو شروع سے آخر تک موجود رہے۔ پلاٹ میں یعنی جو لکھنے والے کے دماغ میں، اس کے ذہن میں جو خاکہ ہوتا ہے اسے پلاٹ کہتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہی، اس خاکے کے ذریعے ہی وہ اس ناول کو آخر تک اس کا ربط رکھتا ہے، اس کا تعلق جوڑے رکھتا ہے۔ تیسرا ہے کردار۔ کسی کے وہ اشخاص جو ناول میں اپنے عمل اور قول سے کہانی کو آگے بڑھائیں گے کردار کہلاتے ہیں۔ کہانی کرداروں کے بغیر نہ تو وجود میں آ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ کرداروں کے بغیر ناول کا تصور ممکن نہیں ہے۔ چوتھا ہے مکالمہ۔ ناول میں آنے والے کرداروں کی آپس میں گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ آپس کی گفتگو کیا کہلاتی ہے؟ مکالمہ کہلاتی ہے۔ ناول کے قصے کو آگے بڑھانے کے لیے مکالمے سے کام لیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مکالمے کی اہمیت ناول میں زیادہ ہے۔ مکالمہ کہتے ہیں یعنی ناول اس کو جو کردار ہے اس کردار کو اس انداز میں بیان کرنا جیسے کہ جن کا ناول بیان کیا جا رہا ہے وہ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے مکالمہ یعنی آپسی بات چیت کرنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے ناول میں، تب وہ بات آگے بڑھتی ہے اور عمدہ طریقے سے پیش کی جاتی ہے۔ پانچواں ہے منظر نگاری۔ کرداروں کی گفتگو اور واقعات کے بیان کے ساتھ ساتھ ناول میں ماحول بھی دکھایا جاتا ہے جہاں واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں یا کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اسے فضا سازی یا منظر نگاری کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی منظر نگاری میں یعنی اس ماحول ہوتا ہے، یعنی وہ جو واقعہ پیش آیا ہے یا وہ گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ کس ماحول میں ہو رہا ہے، وہاں کے ماحول کیا ہے، فضا کیا ہے، منظر کیسا ہے، وہ بھی ضروری ہو ناول میں۔ چھٹا ہے نقطۂ نظر۔ ہر ناول کسی نہ کسی مقصد یا نظریے کے تحت لکھا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی مقصد نظریہ ہوتا ہے تو اس مقصد اور نظریے کو بھی بیان کیا جانا ہوتا ہے۔ تو ہر ناول نگار کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے جس کو وہ کرداروں کی زبان، ان کے عمل اور طرز فکر سے واضح کرتا ہے۔ ناول نگار کی نظر میں زندگی جو اقدار اس قابل ہے کہ ان کو معاشرے میں رائج ہونا چاہیے وہ ان کو ناول میں پیش کرتا ہے۔ یعنی ہر ناول نگار کا، ہر ناول لکھنے والے کے ذہن میں ایک مقصد اور ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ناول جو بیان کیا گیا ہے یہ اصل زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ ناول کو بیان کرتا ہے اپنے مقصد اور نظریے کو۔ آخری ہے ربط و تسلسل۔ ربط و تسلسل۔ ناول کی کہانی ایک سے زیادہ واقعات پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے کہانی کے مختلف واقعات اور اجزاء کے درمیان ایک منطقی، فطری اور قدرتی ربط اور تعلق ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ناول کا فن اس بات کا متقاضی ہے کہ ناول کے واقعات کے تسلسل میں ایک فطری ربط ہو، یعنی ربط جو کہانی بیان کی جا رہی ہے ان میں آپس میں واقعات مختلف پیش آتے ہیں، اس طریقے سے ناول لکھا جاتا ہے۔ اس میں کئی واقعات پیش آتے ہیں تو ایک واقعہ دوسرے واقعہ سے جوائنٹ ہو، اس سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، تو ربط اور تسلسل لگاتار اس طرح ہونا چاہیے، تو وہ ناول کیا ہوگا، وہی ناول کامیاب اور کامران ناول ہوگا۔ تو یہ تھے ناول کسے کہتے ہیں، ناول کے اجزائے ترکیبی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس میں یہی پوچھیں گے کہ ناول کے کون سی زبان سے لیا گیا ہے، کون سے ادب سے اردو کے ادب میں آیا ہے، کس زبان کا یہ لفظ ہے، اور اس کا آغاز کب ہوا، سب سے پہلے ناول اس کا کس نے لکھا، کون سی صدی کا ناول ہے، اور اس کا اہم کردار کیا ہوتا ہے، کون سا جز ہے اہم کرداروں میں سے، ان کے اجزاء ترکیبی میں سے اہم جو کردار ہے وہ کیا ہے۔ اس طریقے سے سوال کیے جاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ کو ناول سمجھ میں آ گیا ہے یا کوئی چیز اگر رہ گئی ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔